ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ تیرے کسی مقبول ولی کی زیارت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ تمہیں اس جگہ ملے گا جہاں دو سمندر اکٹھے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک خادم حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور سفر فرمایا۔ آپ چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے جہاں دو سمندر اکٹھے ہوتے تھے۔ ایک پتھر کے قریب سو گئے۔ کھانے کے لیے مچھلی ساتھ لائے تھے جو ایک تھیلے میں بند تھی، اور حضرت یوشع بن نون نے اسے اٹھا رکھا تھا۔ علامت یہ تھی کہ جس جگہ وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہاں میرے مقبول ولی کی زیارت ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ حضرت یوشع بن نون نے دیکھا وہ مچھلی تڑپی اور تھیلے سے باہر آ کر دریا میں چھلانگ لگا گئی، مگر عجیب صورت تھی کہ جس جگہ سے وہ گزرتی گئی وہاں پانی نہیں ملتا تھا اور پانی میں ایک غار سی بن کر رہ گئی۔ حضرت یوشع بن نون حیران ہو گئے، سوچا کہ کلیم اللہ بیدار ہوں گے تو یہ واقعہ عرض کروں گا، مگر صبح ہوئی تو حضرت یوشع بن نون بھول گئے اور پھر آگے سفر شروع فرما دیا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب فرمایا تو حضرت یوشع بن نون نے عرض کیا، حضور، مجھ سے سخت غلطی ہوئی، میں بات عرض کرنا بھول گیا۔ جہاں ہم نے رات گزاری تھی مچھلی تو اسی جگہ حیرت انگیز طور پر زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی تو ہماری منزل تھی، چلو واپس چلیں۔ جب واپس پھر وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو انہوں نے میرے مقبول بندے کو پا لیا جسے ہم نے رحمت اور علم لدنی سے نوازا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی گفتگو شروع ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تاکہ دیکھیں اپنے فرائض جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے لگائے ہیں کس طرح ادا کرتے ہیں۔ ہم یہی علم حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ خضر علیہ السلام، حضور، مجھے کوئی انکار نہیں، مگر انکا لن تستطیع معی صبرا، آپ میرا کام دیکھ کر صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ صبر بھی کیسے فرما سکتے ہیں جبکہ آپ ان کاموں سے متعلق ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کے کسی فعل پر اعتراض نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام، اچھا، اگر آپ مجبور ہی فرما رہے ہیں تو نہایت خاموشی سے میرا کام دیکھتے جانا، اعتراض بالکل نہ کرنا، میں خود ہی اس کی تشریح کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام، مجھے منظور ہے، میں نہایت خاموشی کے ساتھ دیکھتا جاؤں گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں چلے۔ یوشع بن نون واپس ہو گئے، یا وہیں ٹھہرے رہے یا ساتھ ہی رہے، مگر قرآن کریم نے فرمایا ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ ملح نے آپ سے پیسہ وصول نہیں کیا۔ جب کشتی دریا کے درمیان گئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو پھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، افرختھا لتغرق اہلھا، آپ نے کشتی اس لیے پھاڑ دی کہ یہ سب لوگ غرق ہو جائیں۔ خضر علیہ السلام، تو میں نے اچھا نہیں کیا، ملاحوں نے ہمارا احترام کیا اور پیسے نہیں لیے، اور تو نے کشتی ہی خراب کر دی۔ خضر، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ انکا لن تستطیع معی صبرا، آپ صبر نہیں فرما سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد کوئی اور اعتراض نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام کشتی کو پھاڑ کر پانی کا ایک قطرہ بھی کشتی کے اوپر نہیں آیا، یہ شان ولایت ہے۔ پھر دونوں چل دیے۔ چلتے چلتے ایک میدان میں آئے، بچے کھیل رہے تھے۔ ایک نہایت ہی بچہ خوبصورت، حسین و جمیل بچہ موجود تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور گردن مروڑ دی۔ قتل اور وہ بھی ایک معصوم بچہ تھا، کلیم اللہ کیسے برداشت کر سکتے؟ فوراً بول پڑے، اے خضر، تو نے بہت ظلم کیا، ایک بے گناہ معصوم بچے کو قتل کر ڈالا، تو نے بہت برا کیا، اس بچے کا کیا قصور تھا؟ خضر، میں نے کہا تھا انکا لن تستطیع معی صبرا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام، ایک اور موقع دیجئے، اس کے بعد اگر میں نے اعتراض کیا تو پھر مجھے بے شک اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ پھر دونوں نے سفر کیا، ایک بستی کے پاس سے گزرے، بھوک لگ رہی تھی۔ بستی والوں سے کہا کہ ہم تمہارے مہمان ہیں،
بستی والوں نے کہا یہاں مہمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور بستی سے چلے جائیے۔ اس بستی سے نکلنے لگے تو دیکھا ایک دیوار گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعتراض تو نہیں کرتا مگر ان بستی والوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا اور آپ ہیں کہ دیوار سیدھی کرتے پھر رہے ہیں۔ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر تم چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے تاکہ ہم ان پیسوں سے کم کھانا حاصل کر سکتے۔ حضرت خضر علیہ السلام میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے کام پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ ھذا فراق بینی و بینک، بس میرے اور آپ کی جدائی۔ موسیٰ علیہ السلام اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ خضر علیہ السلام آپ کا تشریف لے جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان کاموں کا باطن بھی آپ پر ظاہر کر دوں جس کے ظاہر پر آپ نے اعتراض فرمایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائیے خضر، وہ کشتی جو میں نے فاڑی تھی وہ غریب لوگوں کی تھی اور وہ اسے چلا کر اپنے بال بچوں کا گزر کرتے تھے۔ اس دن جس وقت ہم نے اس پر سوار ہوئے، دریا کے دوسرے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا تھا جو کشتی بھی اچھی ٹھیک ہوتی اسے فوراً چھین لیتا۔ میں نے سوچا کہ کشتی کو عیب لگا دوں تاکہ ان مسکین لوگوں کی کشتی بچ جائے، اس طرح وہ کشتی ظالم بادشاہ نہیں لے سکے گا، اور جو میں نے اس کو فاڑی تھی اس کی یہ مرمت بھی کرا لیں گے۔ میری نگاہ دریا کے دونوں کناروں پر تھی، اور وہ بچہ جس کو میں نے قتل کیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک معصوم بچے کا قتل کتنا بڑا جرم ہے، مگر یہاں بات اور تھی۔ اس لڑکے کے والدین مومن ہیں اور اس کے لڑکے کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا تھا۔ یہ والدین کو اس سے بہت پیار تھا۔ ہم نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکے کی محبت میں اس کے والدین بے ایمان ہو جائیں، لہٰذا والدین کے ایمان کی حفاظت کے لیے لڑکے کو قتل کر دیا گیا، اور ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو اس سے بہتر بچہ عطا فرمائے گا۔ اور جس بستی والوں نے ہماری دعوت سے انکار کر دیا تھا اور میں نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کو ٹھیک کر دیا تھا، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس دیوار کے مالک یتیم بچے تھے، ان کا والد نیک انسان تھا، اس نے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن کر دیا تھا۔ اگر آج دیوار گر جاتی تو خزانہ لوگ لوٹ کر لے جاتے، اور بچے بھی ابھی چھوٹے ہیں، اس لیے میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ ان یتیموں کا خزانہ ضائع نہ ہو جائے۔ جب یہ بچے جوان ہو جائیں گے تو ہم انہیں بتا دیں گے کہ تمہارے والد نے تمہارے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ رکھا ہوا ہے۔ ہاں، یہ تو سب کام ما فعلتہ عن عمدی ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا بلکہ یہ سب کام امر تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہوں۔